دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں یہ ملٹری کورٹس کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے، تو یہ بیسیکلی فوجی عدالتوں کے اندر سیویلینز کے ٹرائل کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ تب شروع ہوا جب 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا۔ 9 مئی کو جب یہ واقعات سارے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھایا گیا بہت سارے شہریوں کو، تو یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گیا کہ کیا فوجی عدالتوں کے اندر سیویلینز کا ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو ہے وہ 6 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرتا رہا، اور تقریباً 12 سے زائد جو ہیں وہ سماعتیں ہوئی۔ کافی حد تک جو ہے یہ کیس کنکلوڈ بھی ہو چکا تھا۔ اگر ہم بات کریں آخری سماعت کی جو کہ 3 اگست کو ہوئی تھی، تو اس میں اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کروائی تھی عدالت کو کہ فوجی عدالتوں کے اندر سیویلینز کا ٹرائل عدالت کو آگاہ کیے بغیر شروع نہیں کیا جائے گا۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کے اندر رپورٹ جمع کروائی جا چکی ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آخری سماعت اس کی 3 اگست کو ہوئی تھی۔ اب چونکہ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو 6 رکنی بینچ تھا، اب 5 رکنی بینچ، وہی اسی 6 رکنی بینچ کے جو بقایا 5 ججز تھے، وہ 5 ججز جو ہیں وہ اب اس کیس کی مزید سماعت کریں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جو ہے وہ اس کیس کی آج تقریباً 11:30 بجے کے قریب سماعت ہوگی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے قبل جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کے اندر جو فوجی افسران کے زیر حراست جو ملزمان تھے، ان کی رپورٹ بھی جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ مختلف حوالے جو ہے وہ اس میں ہم نے دیکھا کہ دیے جاتے رہے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے بھی، D2 D1 کے بھی حوالے دیے جاتے رہے۔ اب تقریباً یہ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے کیس۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں جو 5 رکنی لارجر بینچ آج اس کیس کی سماعت کرے گا، وہ کتنی جلدی اس کیس کو جو ہے وہ مکمل کر پائے گا۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ آج نہیں تو مزید 1-2 سماعتوں کے اندر جو ہے اس کیس کو مکمل کر لیا جائے گا اور اس کا کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایک تو وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ رپورٹ جمع کروائی گئی کہ سیویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے۔ ایک طرف دوسری ایک درخواست جو ہے وہ آئی ہے 9 ملزمان کے وکلاء کی جانب سے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو زیر حراست ان کے ساتھ فوجی افسران کا جو سلوک تھا وہ غیر متوقع طور پر بہت اچھا تھا، اور وہ مطمئن ہیں اس ٹرائل سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں فوجی عدالتوں سے انصاف کی فراہمی پر پورا یقین ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی عدالت میں استدعا کی گئی ہے کہ انہیں اس کیس میں جو ہے وہ فریق بنایا جائے، اور فریق بنا کر جو ہے وہ جلد ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کی جائے۔ یعنی کہ جو سیویلینز گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے ان 9 لوگوں کی جو درخواستیں ہیں، ان سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چلتا رہنا چاہیے۔ پھر ہم نے ایک اور درخواست سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ گزشتہ روز دائر کی گئی ہے یاسر نواز کے بھائی کی جانب سے، اور اس نے یہ استدعا کی ہے اپنی درخواست میں کہ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے جو ٹرائل ہے اس کو معطل کیا جائے۔ یہ 2 ڈیفرنٹ قسم کی درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر متفرق درخواستیں آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی آ چکی ہیں، وفاقی حکومت کا جواب بھی آ چکا ہے۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والی 1-2 سماعتوں کے اندر جو ہے وہ اس کیس کو کنکلوڈ کیا جائے گا۔ جو اٹارنی جنرل کی جانب سے رپورٹ جمع کروائی گئی تھی زیر حراست لوگوں کی، ان میں جو ہے وہ کوئی بھی 18 سال سے کم عمر جو ہے وہ بچہ اس میں شامل نہیں تھا جن لوگوں کو زیر حراست رکھا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ خواتین جو ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، اور کوئی بھی خاتون جو ہے وہ آرمی افسران یا جو فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہے جن کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جن لوگوں کی، ان میں کوئی بھی کم عمر بچہ یا خواتین جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ 102 لوگوں کا بتایا گیا تھا کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے ٹرائل بھی اب شروع ہو چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے رپورٹ بھی جمع کروائی جا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید اس کیس کو کتنی جلدی جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جاتا ہے۔